رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے کو پانی سے بنایا. ہماری تخلیق پانی سے سب کی، اور ان سب میں فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے، سانپ، کیڑے مکوڑے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان میں کوئی وہ مخلوق ہے جو دو پاؤں پر چلتی ہے. اور ان دو پاؤں میں چلنے والے بڑے ادب و احترام سے میں عرض کرتا ہوں، انسان بھی اور مرغہ بھی ہے، شتر مرغ بھی ہے، بطخ بھی ہے، چڑیا بھی ہے، کوا بھی ہے، طوطا بھی ہے، چیل بھی ہے، گدھ بھی ہے، مردار کھانے والا بھی ہے، حرام کھانے والا بھی ہے، اور حلال کھانے والا بھی. بڑا لمبا سا یہ حساب کتاب. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور انہی میں سے کچھ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، گائے، بھینس، گھوڑا، گدھا، خچر، جی کتا، بکری، بلی، جی یہ بھی بڑی تفصیل ہے، شیر وغیرہ سارے اس میں آتے ہیں. چار پاؤں پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، وہ بناتا ہے جو چاہتا ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے یہ جو پیارے پیارے 14ویں کے چاند علماء کرام آپ کو سنا رہے تھے، یعنی تو ہم کن میں ہیں؟ کئیوں کو لباس اللہ پاک نے خود ہی پہنا دیا، ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو لباس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مرغے کو، نہ چیل کو، نہ گدھ کو، نہ کوے کو، نہ طوطے کو، نہ مینا کو، نہ چڑیا کو، نہ مور کو، نہ بکری کو، نہ گائے کو، نہ بھینس. کسی کو لباس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس نے لباس بدلنا ہے اس کا نام ہے حضرت انسان. اور حضرت انسان جو ہے یعنی اس کے لیے اللہ پاک نے اپنی کتاب لا ریب میں یہ ارشاد فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان ایسا ہے جس کو حکم دیا ہے کہ خذوا زینتکم، خذوا زینتکم، ذرا بن سمر کے رہا کر، یا بنی آدم خذوا زینتکم. دیکھو طارق صاحب کیا بن سمر کے آئے ہیں، آغا صاحب دیکھو، قاسم صاحب دیکھو، وہ مولانا کیا بات، قاری صاحب دیکھو، مصطفی صاحب دیکھو، سب نے اپنے اپنے زیب تن جو لباس کیا ہے جی کتنا خوبصورت ہے. اور میرے پیارے 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 بھائیوں دوستو، بات یہ ہے کہ چڑیا کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، طوطے کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، کوے کے لیے، گدھ کے لیے، چیل کے لیے، ریچھ کے لیے، بندر کے لیے، کوے کے لیے، اونٹ کے لیے، گائے کے لیے، بھینس کے لیے، خچر کے لیے، شیر کے لیے، بھیڑیے کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے.
ان کا اپنا اپنا حساب ہے. شیر کی علیحدہ خصلتیں ہیں، بھیڑیے کی علیحدہ ہیں، گیدڑ کی علیحدہ ہیں، بکری کی علیحدہ ہیں، گائے کی علیحدہ ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا لباس ہے، اور کوئی کسی کو فالو نہیں کرتا، نہ چلنے میں فالو کرتا ہے اور نہ لباس میں. اللہ پاک نے قدرتی ان کو لباس پہنا دیا. اور قرآن پاک کی کسی آیت پاک میں نہیں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ میں نے فلاں جانور کے لیے فلاں نمونہ رکھا ہے، فلاں جانور کی فلاں نمونہ رکھا ہے، فلاں کے لیے فلاں نمونہ رکھا ہے. کہیں نہیں ہے. لیکن جب آپ کی میری باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے، خدائی قسم، کیا اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا ہے. اور ہم اس احسان کو دیکھیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہترین نمونہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک ہے ہمارے لیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ all peoples, we all peoples, the symbol of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری مکمل زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ کون فرما رہا ہے جی؟ میں ذرا آپ سے تعاون چاہتا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. جب آپ کہیں گے یہ تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ وہی ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. سمجھنے والا ہی سمجھتا ہے نا. جو سمجھدار نہیں ہے اس سے کیا سمجھنا. سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھ بھی آخر ایک سمجھ ہے. جو سمجھ کر سمجھ کو سمجھے وہ سمجھو بے سمجھ ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کن کے لیے ہے؟ وی پیپل. وی شوڈ فالو ٹو ہو رسول اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا اے لوگو تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے، کون کہہ رہا ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی. اللہ جل شانہ فرما رہا ہے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ تمہارے نبی پاک. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہے. مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ تو سمجھا رہا ہے. اللہ سے بہتر کو جانتا ہے؟ اس سے سپر ہے کوئی؟ اس کے مقابلے میں آنا اچھی بات تو نہیں ہے نا. اس کی بات سمجھنی چاہیے. وہ ہمارا رب ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے عمر، اس نے ہمیں پالا بھی اسی نہیں ہے. ماں تو ذریعہ ہے نا، چونکہ وہ ذریعہ ہے اس لیے اس کی قدر بھی بہت ہے. اللہ کی بندگی اور نبی اللہ علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جو حسن سلوک کے حقدار ہیں وہ والدین ہیں. اس نے پیدا کیا ہے اور پرورش کی ہے والدین نے، لیکن اللہ کی توفیق سے یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں. اس لیے وہ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک. لوگوں میرا بھی شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو. تو جس دن مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر کام میرا سیدھا ہو جائے. یہ لائن دی اللہ تعالیٰ نے، یہ لائن میں نے نکال لی ہے. اللہ کی لائن یہ ہے، میری لائن یہ ہے. پتہ نہیں ادھر کامیاب ادھر کامیاب ہے کیوں جی عامر صاحب؟ ایک لائن اللہ تعالیٰ نے لگائی، یہ لائن ہے لائن. وی شوڈ فالو دس اسٹریٹ فارورڈ لائن، سیدھی صراط الذین انعمت علیہم. یہ لائن ہمارے لیے لگائی گئی ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے. لیکن چونٹیاں بھی لائن میں چلتی ہیں، چونٹیاں بھی لائن میں چلتی ہیں. ہمارا ضابطہ پتہ نہیں کیا ہے. ہمارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ کون ہے؟ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقین جانو میرے پیارے پیارے بھائیوں، آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے انسانوں میں، آپ سے اوپر. اور آپ کی ذات کریمہ کی پیروی ہی میں ہماری کامیابی، نقش قدم پر چلنا. یہ جو ہے نا قرآن پاک فاتبعونی، پس میری اتباع کرو. یہ ویسے جمع لفظ مذکر ہے، میرا اتباع ہی کہتے ہیں عام طور پہ، لیکن یہ میری اتباع بھی چل جاتا ہے. اچھا، یہ اتباع جو ہے یہ اس کا مادہ تابعین، اس کا مطلب پیچھے چلنا. اتباع ہوتا ہے پیچھے چلنا.
ٹو فالو دی فٹ پرنٹس آف اینی باڈی، کسی کے پاؤں کے نقش قدم پر چلنا. اور نقش قدم پر چلنے کے جو کمال ذات ہے جن کے نقش قدم پر چلنا ہے وہ تمام انبیاء کے امام ہمارے آقا ہیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور میرے پیارے پیارے دوستوں بھائیوں، ہمارے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ کبھی نہیں فرماتا، نبی پاک نے کبھی نہ فرمایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں کہنا کل یہ تھا، کل یہ کہہ گیا، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دو، اب میں نے یہ کہا ہے. وہ کل میں نے جو کہا تھا وہ ایسے میں کہہ گیا تھا، میں کہنا نہیں چاہیے تھا. اگر نبی اللہ ایسا کلام کرے تو سارا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے، کمپلیٹ واش ہو جاتا ہے. کیوں؟ دنیا کے لوگ کل یہ کہہ رہے تھے، اب یہ فرما رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں میں بھول گیا تھا، میں غلطی کر کے یہ کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا. وہ پرفیکٹ بات کرتے ہیں، ان کی بات پرفیکٹ ہوتی ہے، کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا. سیشن کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرے تو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں، ہائی کورٹ اگر فیصلہ کرے تو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، سپریم کورٹ فیصلہ کرے تو صدر کو کہتے ہیں اپیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی عدالت نہیں جس میں چیلنج کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے دوستوں فرمایا کہ میں نے 3 قسم کے جانور مخلوق بنائی ہے. نمبر 1 جو پیٹ پر چلتی ہے، نمبر 2 جو 2 پاؤں پر چلتی ہے، نمبر 3 جو 4 پاؤں پر چلتی ہے جی. اور 2 پاؤں پر چلنے والوں کو اللہ پاک نے یہ دیکھو کیا فرمایا ہے. قرآن پاک سورت ہے الاسرا جی، آیت نمبر ہے شاید 70، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 70 نمبر آیت ہے، 15واں پارہ ہے اور سورۃ الاسرا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. بنی آدم کو اللہ پاک نے بہت عزت بخشی ہے. انسان کو بڑی عزت بخشی ہے. اب اس کو عزت راس آ جائے تو کمال ہے، نہ آئے تو پھر بری بات ہے. کہتے ہیں نا یار اس کو عزت راس نہیں آئی، کہتے ہیں نا. اور عزت پیسے سے نہیں آتی، عزت عقل سے نہیں آتی، عزت حسن سے نہیں آتی، عزت عہدے سے نہیں آتی، عزت اس کی کہتے ہیں تعز من تشاء، جس کو چاہتا ہوں میں عزت. میں اصل میں وہ اگلا سب پڑھتا ہی نہیں ہوں. ہے ٹھیک، کہتے ہیں نا تعز من تشاء، اور میں کہتا ہوں عزت ہی ٹھیک ہے یار، اگلا ویسے پڑھیں گے جب تلاوت کریں گے. عزت کی بات اسے اس لیے فرمایا ہوا تذل من تشاء کہ اگر تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی اور تم لائن سے اکھڑ گئے تو پھر ذلت تمہارے نصیب میں ہوگی. اور مومن جو ہوتا ہے، مومن یہ تو بڑی عزت والا ہے. اللہ پاک نے سورۃ المنافقون میں یہ شان بیان کی ہے مومنین کی کہ مومنین کیا کون ہوتے ہیں، بڑی شان بیان کی ہے جی. کیا شان بیان جی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. تو پھر جو عزت والا ہے اس کو کام بھی اچھے کرنے چاہیے. اس کو گائے بھینس کے نقشے قدم پر نہیں چلنا، گدھے گھوڑے کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے. اس کو مرغا اور چوزے کی طرح نہیں چلنا چاہیے، نہ چیل اور گدھ کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. اس کے لیے نمونہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب حضرت صاحب فرما رہے تھے قبلہ علامہ مولانا مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے، میں ان کی چونکہ بڑے لوگ ہیں نا تو میں بڑے لوگوں کی بات کو ترجیح دیتا ہوں. انہوں نے بڑے لوگوں کی انہوں نے بڑی بات کہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے کہ لوگوں تم خود بھی سفید پہنا کرو لباس اور اپنے مردوں کو بھی جی. یہی ایسے ہی کیسے اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس. یہ ایک ہی حدیث ہے، دو حصے نہیں ہے، ایک ہی حدیث.
ایک ہی لائن میں آتی ہے. جیسے آتا ہے نا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست، تمہارا ولی، تمہارا میتی، تمہارا مددگار، تمہارا ساتھی، تمہارا رفیق اللہ تعالیٰ ہے اور رسول پاک ہیں اور ایمان والے. ایک ہی لائن میں آتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ایک ہی لائن میں آتے ہیں. وَلِلْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ایک ہی لائن میں آتے ہیں. ایسے یہ بھی ایک لائن ہے کہ لوگوں تم خود بھی سفید پہنا کرو اور مردوں کو بھی سفید پہنا کرو. اچھا جب وہ مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں سفید پہنو. آدھی پر عمل کرتے ہیں، آدھی پر نہیں کرتے. زندگی میں آدھی پر عمل کوئی کرتا ہے اور مرنے کے بعد سارے ہی عمل کرتے ہیں. تو ہمارے بابا نگینہ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد آئے ہمارے مزار پر، مرنے کے بعد آئے ہمارے مزار پر، پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر. مرنے کے بعد آئے ہمارے مزار پر، پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر. جب زندہ تھے تو پیار کرتا نہیں تھا، جب مرا تھا کہ پیار کر دیا. یہ کیا بات ہے؟ یہ زندگی میں پیار کرنا چاہیے، زندگی میں. اور زندگی کا پیار جو ہے یہی کمال ہے، اسی نے کمال عطا کرنا. اسی لیے رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ زندوں کے لیے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد و جمیع انسانی سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے. تو یہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے، زندگی میں کرنی. اب جب فوت ہو گئے تو پھر مرنے کے بعد آئے ہمارے مزار پر، مجھے سفید لباس پہنا دو. لو اب بھی گلابی پہنو، کیسری پہنو، کیا فرق پڑتا ہے؟ قبر میں جانا ہی ہے نا، تو کوئی بات نہیں. پیلا پہن لو، کیوں پیلا پہن لو، نیلا پہن لو، میت کو بھی نیلا پہنا لو. یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی بات. یہ دو باتیں نہیں مجھے سمجھ میں آئی. میں نے آغا صاحب سے اور قاسم صاحب سے سمجھ لینی ہے. یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے محبت والے لوگ ہیں. او محبتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن بعض محبتیں بڑی نرالی محبتیں ہوتی ہیں. نہ ان کو رشوت دی جاتی ہے محبت کرنے والوں کو، نہ ان سے کوئی پروپیگیشن کی جاتی ہے، نہ جناب ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے. للہ فی اللہ محبت کا. اور یہ جو للہ محبت ہے، اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور وہ گھر سے چلتا ہے اس کو ملنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہے ہو؟ کوئی احسان، قرضہ، لینا دینا؟ کچھ نہیں، صرف اللہ کی محبت کے لیے جا رہا ہوں. تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس میرے پیارے پیارے بندے کو جا کر کہہ دو تو اس سے میرے لیے محبت کرتا ہے، میں اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. یہ کتنا خدائی قسم سستا سودا ہے. او بہت سستا سودا ہے. کیوں ہم اپنی علائشوں میں آ جائیں؟ فیئر ڈیلی کریں، فیئر ڈیلی. نہ لگائی بجھائی اور نہ احسان جتلائی اور نہ جناب علی کوئی ملاوٹ. سیدھی بناوٹ میں نقص آ جاتا ہے، حقیقت میں کوئی نقص نہیں آتا. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو جو ریئلٹیز ہوتی ہے نا، وہ ریئلٹیز میں بناوٹ کا کوئی تعلق نہیں. ریئلٹیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے میرے پیارے دوستوں ہمیں فرمایا ہے کہ میں نے 2 ٹانگوں والے بنائے، پیٹ پر چلنے والے بنائے اور 4 ٹانگوں والے بنائے. ہم ہیں 2 ٹانگ والے. اور جتنے 2 ٹانگوں والے ہیں نا وہ ہماری خوراک ہے. مرغا ہماری خوراک ہے، مرغی ہماری خوراک ہے، بطخ ہماری خوراک ہے. جی کچھ ہیں وہ حرام ہیں. چیل ہماری خوراک نہیں، گدھ ہماری خوراک نہیں، کوا ہماری خوراک نہیں، طوطا ہماری خوراک نہیں، کیونکہ چیر پھاڑ کرنے والے یہ کھانا جائز نہیں ہے. اب جن کے لیے اتنا کچھ 4 ٹانگوں والے ہماری خوراک ہیں. گائے ہماری خوراک ہے، بھینس ہماری خوراک ہے، جی اپنا
بیل ہماری خوراک ہے، اونٹ ہماری خوراک ہے، اونٹنی ہماری خوراک ہے، بکری دبا چھترا ساری قسمیں ہماری خوراک ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کتنا طاقتور اونٹ ہے ہماری خوراک کے لیے، کتنی طاقتور گائے ہے ہماری خوراک کے لیے، کتنا طاقتور بیل ہے ہماری گائے اپنی خوراک کے لیے ہے؟ ہمارے بابا نگین صاحب کو فرمایا کرتے تھے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، تو خدا کے واسطے۔ ہمیں اس نے اپنے لیے پیدا کی ہے، اور اس کا ترجمہ سورۃ الذاریات میں ملے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جن و انسان میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کی، اور بندگی نہ نماز تک محدود ہے نہ ہی روزے تک محدود ہے، بندگی ہر عمل کے اندر ہے بندگی جو ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے نبی پاک کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے ہر قدم میں اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ مسکرائیں گے یہ ان کی اطاعت ہے، اخلاق سے ہم پیش آئیں گے ان کی اطاعت ہے، کنگھی کریں گے ان کی اطاعت ہے، سرما لگائیں گے ان کی اطاعت ہے، دھیمی چال چلیں گے ان کی اطاعت ہے جی، 3 انگلی سے کھائیں گے ان کی اطاعت ہے، مسواک کریں گے ان کی اطاعت ہے جی، جمعے کو نہائیں گے ان کی اطاعت ہے۔ اور جیسے حضرت صاحب نے فرمایا تھا دائیں پاؤں میں دائیں ہاتھ میں پہلے کرتا ڈالیں گے ان کی اطاعت ہے، موزہ دائیں پاؤں میں پہنیں گے ان کی اطاعت ہے، اور جب تبلیغ کریں گے تو ان کی یہ چیپٹر نہیں سناتا کوئی کہ تبلیغ بھی ان کی اطاعت ہے، باقی سب اطاعتیں ہم کرتے ہیں کہ وہ آسان ہے نا، حالانکہ یہ سب سے آسان ہے، تبلیغ کرنا سب سے آسان ہے، تبلیغ کرنا سب سے آسان ہے۔ کیوں؟ او بھائی نماز پڑھے، کتنا آسان کام ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، روٹی کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، بوٹ کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، جرابوں کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، کپڑوں کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، سرمے کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، سرمے دانی کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، کنگھی پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، جناب علی ہر چیز پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن آؤ نماز پڑھیں اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، آؤ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ جہاں پیسہ خرچ نہیں ہوتا وہ کام نہیں کرتے، اور جو خرچ ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، ہماری کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ آپ کو کاریں دے، کوٹھیاں دے، مکانات دے، 4 بیویاں آپ کو دے، اور آپ کو 50 بچے دے، آپ کو رونقیں لگ جائیں، لیکن یاد رکھیں کامیابی نہ بیویوں میں ہے نہ بچوں میں ہے نہ کارخانوں و فیکٹریوں میں ہے، کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ سیدھی بات ہے، اسے شادی سے نہیں روکا، مکان بننے سے نہیں روکا، بلکہ اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کا مکان کشادہ، بیوی اچھی، ہمسایہ نیک اور سواری اچھی، خوش نصیب ہے۔ یعنی خوش نصیب کو اپنے رب کا شکر تو کرنا چاہیے نا، اللہ کا شکر اسی بات میں ہم صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ جو ہے اس کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں بچ سکتے، نہیں رہ سکتے، ہمارا وقت جو ہے وہ برا ہو جائے گا اگر یہ کام نہیں ہم کریں گے۔ میں آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ آپ کا کارخانہ، آپ کی فیکٹری، آپ کی دکان، شو روم، آپ کا ادارہ، آپ کا گھر، آپ کا مکان، آپ کی ڈرائنگ روم، یہ سب دین کے مرکز ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں تو کنوے کریں گے، یہ سب ہمارے تبلیغی مرکز ہیں۔ اگر آپ کے مسجد نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مسجد نہیں کوئی بات نہیں، گھر تو ہے نا، دکان تو ہے نا، فیکٹری کارخانہ تو ہے نا، شو روم تو ہے نا، وہی تبلیغی مرکز ہے ہمارا۔ جب میری گٹھی کے اندر یہ بات چلی جائے گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی ہے، مسلمانوں میرے پیارے بھائیوں، ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم بس اتنا سمجھتے آپ پیدا ہوئے، بس اتنا ہمیں پتہ آپ پیدا ہوئے، پتہ نا پیدا ہوئے آپ کہ نہیں پتہ؟ جی حضور پیدا ہوئے نا، اتنا ہی پتہ نا پیدا ہوئے، آگے تو کچھ نہیں کیا آپ نے،
جو آپ کو تکلیفیں آئی ہیں، جو گالیاں دی ہیں، میں بات نہیں سناتا آپ کو، لیکن آپ کو سنانے اس لیے ضروری ہے کہ سننا چاہیے، اور سن کے پھر ان کے نقش قدم بچائیں جن کے جوتوں کی خیرات ہم کھا رہے ہیں، نالین خیرات ہم کھا رہے ہیں، ہم ان کے تلو و شری کا صدقہ کھا رہے ہیں جی، اور عیاشی کر رہے ہیں، اور ہم احسان فرموشی کر رہے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا احساس تک نہیں کرتے، اور مزے سے بریانیاں کھا رہے ہیں، پراٹھے کھا رہے ہیں، اور جناب لیگ پیس کھا رہے ہیں، اور چرگے مرغے کھا رہے ہیں، اور احساس تک نہیں ہمیں ہے کہ آپ کو کتنی تکلیفیں آئی ہیں۔ اوہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اتنی تکالیف آئی ہیں، اتنی تکالیف دی ہیں لوگوں نے۔ پہلا دن تھا، خدا کی قسم پتہ نہیں چشم فلک نے کیسے برداشت کر لیا۔ اوہ ہو اللہ کریم کا کتنا حوصلہ ہے، کتنا حلم ہے کہ اس نے برداشت کر لی یہ بات، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سمجھانے کے لیے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو، آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا کہ میں تمہیں دوزخ سے ڈراتا ہوں، تو وہ پلید انسان جو تھا، میرا دل رو رہا ہے اس بات کہتے ہوئے، اس ظالم نے کہا ہے محمد تیری انگلی ٹوٹ جائے کہ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہمارے آقا کو یہ کہہ رہے ہیں، ہم بریانیاں کھا رہے ہیں اور مزے سے ٹانگیں لمبی چوڑی کر کے سو رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہمارے آقا نے زندگی کیسے گزاری ہے، اپنے ذاتی کاموں میں بڑا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے نا میرے پیارے دوستوں۔ اور پھر اللہ نے انتقام لیا ہے، زبردست انتقام لیا، گندی اس کی موت آئی ہے، اس سے انگلی مبارک کی بات کی رب نے، ہاتھ کی بات، تبت یدا بلہب و تب کر کے اس کے خلاف قرآن اتار دیا۔ میرے محبوب کے انگلی مبارک کے خلاف بولنے والے، یہ تو انگلی وہ ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، یہ تو انگلی وہ ہے جو ڈوبے سورج کو واپس کھینچ کے لے آتی ہے، اور یہ انگلی وہ ہے جس کو لعابشی لگا کے مٹی لگا کے لگاتے تھے شفا ہو جاتی۔ مسلمانوں ہم بھول گئے ہم کن کے امتی ہیں، ہمیں پکی پکائی مل گئی ہے۔ پوچھنا ہے تو بلال سے پوچھیں رضی اللہ، پوچھنا ہے تو صہیب رومی سے پوچھیں، پوچھنا ہے سلمان فارسی سے پوچھیں، اور پوچھنا ہے تو بی بی سمیہ سے پوچھیں، عمار سے پوچھیں، یاسر سے پوچھیں، اور یاسر کی بیوی سمیہ سے پوچھیں، اور یاسر کے بیٹے عمار سے پوچھیں رضی اللہ عنہم کہ جناب آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ کہ ہماری تاریخ ہماری پشت پر لکھی ہے، ہمارے بازو اور ہمارے ٹانگیں ہماری تاریخ بول رہی ہیں، اور ہماری یاسر کہتے ہیں میری بیوی اسلام کی تاریخ بتاتی ہے، اور میرا بیٹا عمار اسلام کی تاریخ بتاتا ہے کہ ابلیس نے، ابو جہل نے بی بی سمیہ کی ایسا نیزہ مارا، وہ جگہ ایسی، میں عورتیں بھی سن رہی ہیں جی، نیزہ مار کے شہید کر دیا ان کو کہ تو کلمہ پڑھتی ہے۔ یہ سب سے پہلی شہید ہے اسلام کی، جس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے۔ مجھے تو کوئی احساس تک نہیں ہے، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، مجھے کام نہ کوئی کہہ دے۔ میرے پیارے دوستو، خبیب رضی اللہ کو سولی چڑھا دیا گیا، جیسے ممتاز قادری کو سولی چڑھا دیا گیا۔ یہ سولی چڑھانا مومنوں کو، عاشقوں کو، یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں، میں بتا دوں آپ کو۔ خبیب رضی اللہ عنہ سولی چڑھا دیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف، مدینہ شریف میں، خبیب مکہ شریف میں ہے، اور آپ مدینہ شریف میں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اوہ تو حضور خیر ہے، فرمایا میرا خبیب مجھے سلام کہہ رہا ہے، وہ مکہ شریف سے مجھے سلام کہہ رہا ہے، اور میں مدینہ شریف سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ اور کافروں نے کہا کہ تیری جگہ تیرے نبی ہوتے تو پھر، کہا میرے ٹکڑے کر دو ہزاروں، میں تو اپنے نبی پاک کا بال ٹوٹنے برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں اسلام اب تک ایسے نہیں پہنچا، اسلام اب تک ایسے نہیں پہنچا۔ پہلے اسلام کو اندر آنے نہیں دیتے تھے، جب ابھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں ہوا تھا، تو جس صحابی کے لڑکے سے نکاح ہونے والا تھا جی، اسے نہ کر دی، کہنا میں اپنے گھر میں اسلام نہیں آنے دینا چاہتا۔ بی بی عائشہ کی تو اسلام میرے گھر میں آ جائے، صدیق کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ، میں اپنے گھر میں اسلام نہیں آنے دینا چاہتا۔ لیکن خود جب مسلمان ہو گئے،
قائم پلٹ گئی. وہ اسلام گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے, ہم مسلمان ہو کر آنے نہیں دیتے اس کو. وہ داخل ہی ہونے دیتے تھے, ہم آنے نہیں دیتے, لیکن ہم مسلمان ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہماری کامیابی یہود و ہنود کی غلامی میں ہے. اللہ کہتا ہے تمہاری کامیابی میرے نبی پاک کی غلامی میں. اب اللہ کی ماننے کے اپنے دل کی مانے, اللہ کی ماننی ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا احساس کرنا پڑے گا. میرے پیارے بھائی, آپ کے پشت مبارک کے اوپر اوجری رکھ دی, اور خاتون جنت, جنت کی بیویوں کی سردار, خوش نصیب علی مولا کی بیوی, خوش نصیب حسن حسین کی اماں جی حضور, خوش نصیب بی بی زینب ام کلثوم بی بی رقیہ کی بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. وہ کتنی شان ہے ان کی. وہ آئی چھوٹی سی ننھی سی, انہوں نے آپ کی پشت سے اوجری ہٹا دی. میرے پیارے دوستو, کتنی تکالیف اٹھائی ہیں آپ نے. مجھے احساس ہے, آپ کو ہوگا تو ہوگا, آپ تو سارے اچھے لوگ ہو. 8 دن کیسے ہم گزارتے ہیں؟ یہ 8 دن گزرنا خوشیوں میں گزارتے ہیں, کوئی احساس تک نہیں ہے, اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکالیف ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے. ولید بن مغیرہ وہ کہتا تو او قریش مکہ, او لوگوں محمد عربی علیہ السلام کے پاس نہ جانا. کیوں؟ کہتے میں ان کے پاس گیا ہوں, لاجواب ہو گیا ہوں, اتنا میٹھا بولتے ہیں, اتنا پیارا بولتے ہیں, خدا کی قسم دل میں بات اتر جاتی ہے, لیکن سرداری کی وجہ سے میں بات نہیں مانتا. بولتے سچ ہے. شیطان نے کہا, شیطان نے ابو جہل کو کہا, عتبہ شیبہ ربیعہ سب کو کہا. کسی نے کہا ان کو شہید کر دو, کسی نے قید کر دو, کسی نے کہا ان کو ملک سے نکال دو. تو ابلیس نے کہا قید نہ کرنا, ان کے حمیتی زیادہ ہو جائیں گے, اور ان کو اس شہر سے نہ نکالنا. کیوں؟ جس شہر میں چلے گئے اتنا میٹھا بولتے ہیں, اتنا پیارا بولتے ہیں, اور جو سن لیتے ہیں انہیں کا ہو جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ شیطان, ابلیس کہتا ہے. ابلیس کو پتہ ہے کہ بڑا میٹھا بولتے ہیں. ولید بن مغیرہ جس کی اصل میں خطا تھی, وہ سمجھتا میٹھا بولتے ہیں, اور وہ دیکھتے تھے, کہتے ہیں ہماری سرداری کی وجہ سے حائل ہیں, وگرنہ ہم بات سچی کرتے ہیں. بات میرے پیارے دوستو, اللہ فرماتے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی سپر ہوگے, تم ہی ڈومینیٹک پاور تمہارے پاس آئے گی. لیکن ایک بات سنو, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ. کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا غلامی میں, کوئی پیسہ خرچ نہیں, یقین جانا. میں اب جس کی میرے سامنے مثال ہے میں وہی سناؤں گا. عقیل احمد کی پتلونیں, عقیل احمد کی شرٹیں سب تقسیم ہو گئی ہیں, رہ گیا شلوار قمیض. اور اس کی روحانیت میں ترقی ہوئی ہے جی, اس کے مال میں ترقی ہوئی ہے, اس کی دکان میں ترقی ہوئی. کچھ نہ بیوی ہاتھ سے گئی ہے, نہ دکان, نہ کاروبار, کچھ ہاتھ سے نہیں گیا. لباس سے کچھ نہیں ہوتا, میں بتا دوں آپ کو. لباس میں عزت ہے. کون سے لباس میں؟ جو پیارے آقا پاک کا لباس. عزتوں والو وللمؤمنین للہ العزت ولرسول وللمؤمنین, مومنین اے ایمان والو, عزت نبی پاک کی غلامی میں ہے. آئیے اپنے آقا مولا کی صحیح معنوں پیروی کریں, نقش قدم پر چلے, مسواک کریں, گھر کے سلام کریں, بیٹھ کر کھانا کھائیں, دسترخوان لگائیں, کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں, کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئیں, دعا کریں, چھینک آنے پر الحمدللہ کہیں, ہے جی. جب بول و براز کر کے نکلیں غفرانہ کا پڑھیں, شیشہ دیکھیں, شکل کی تعریف کریں, اخلاق اس سے مانگیں, ہے جی, اور اللہ کے دین کو پھیلائیں. یہ دروازہ میں نے بند کیا, پتہ نہیں کیا بات ہے. نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے کا دروازہ میں نے کیوں بند کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہم کام کرتے؟
میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یار تم دکان میں آدھا گھنٹہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے بڑے دلائل دیتے ہو، تیرے پاس کسی کو مسلمان کرنے کے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کی کوئی دلیلیں نہیں ہیں۔ یہ اسی لیے اکٹھا کرتے ہیں نا، ہم سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کو کیسے سنانی ہے۔ اس لیے یہ بیچارے علماء کرام کہتے ہیں 3 دن کے لیے آؤ اور 3 دن اپنے سارے معاملات کو چھوڑ چھاڑ کے رجوع اللہ کر کے بیٹھ جاؤ اور سنو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام کرتے تھے، تبھی ہماری کامیابی۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سرخری فرمائے۔ سورہ محمد نکالیں، 7 نمبر آیت نکالیں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ فرماتے ینصرکم، میں تمہاری مدد کروں۔ یا اللہ تیری مدد کیا ہے؟ میری مدد یہ ہے کہ میرے دین کا کام کرو، اپنے آقا اور مولا کے دین کو پھیلاؤ۔ ہماری کامیابی پیسے میں نہیں ہے، پیسہ کمانا اچھی بات ہے، پیسہ کمائیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور نیک کاموں میں لگائیں گے۔ ہماری کامیابی کپڑوں میں نہیں ہے، کپڑے پہنیں گے خوبصورت نظر آئیں گے، ہے جی، خذوا زینتکم میں آ جائیں گے۔ جناب میری عقل میں ہماری کامیابی نہیں ہے، عقل مند ہو گئے تو کسی کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ ہماری کامیابی علم میں نہیں ہے، علم سیکھیں گے تو اچھی بات کر سکیں گے۔ ہماری کامیابی مکان میں نہیں ہے، مکان ہوگا تو عزت سے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اصل کامیابی پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اور ان کی پیروی میں جہاں اور چیزیں آتی ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ کا بھی کام آتا ہے۔ اور میں آپ کو سناؤں، جو پیسے کہتے کرایہ دو پھر آئیں گے، وہ بالکل اگینسٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ڈیڈ اگینسٹ۔ کیوں؟ حضور نے تو پیسے مانگے نہیں تھے کہ میں آؤں گا تب تمہیں تبلیغ، پہلے پیسے تو لاؤ، آنے جانا کرایہ تو دو مجھے۔ کافر کیوں کرایہ دے؟ کافر کیوں کرایہ دیں؟ کافر کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ مجھے دین سکھاؤ اپنا، اور ایک کرایہ میں بیچتا ہوں آپ کو، وہ کیوں کہے گا؟ وہ تو پتھر مارے گا۔ ہم ان کی قربانیاں، ان کے احسانات کو بھول گئے ہیں جی، کہ ہم گھر بیٹھے بٹھائے جناب علی کیا انعام و کرام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیارے بندو وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں گنو تو گن نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ رسول پاک کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نعمت کی قدر اسی طرح ہوگی کہ میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم ان کا کام کریں، ہم ان کے لیے جئیں، ان کے لیے مریں۔ آخری بات سن لو، 2 دوست تھے، سعد بن ابی وقاص کا ایک دوست تھا، تو وہ جہاد میں لڑ رہا تھا، دشمن سے جہاد کر رہا تھا ہے جی، اور اس کی انگلی کو زخم آ گیا۔ اب جہاد کے دوران کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایک لمبا سا چیپٹر ہے، لیکن بعد میں نا ان کو یہ انگلیوں کی جو سی تکلیف کٹاؤ تھا نا، بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے ایسے کر کے تلوار سے انگلی کاٹ دیا اپنے، ایسے کاٹ دی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اب جو انگلی کاٹ دی تو پھر اس کو بند کر رہے ہیں کہ وہ خون بند نہیں ہو رہا، کرتے کرتے روح بند ہو گئی، روح نکل گئی۔ جب روح نکل گئی تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے۔ سننا میں کیا سنا رہا ہوں بات آپ کو، غور سے سننا، سنو میرے دوستوں میں کیا سنانا چاہتا ہوں آپ کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سعد بن وقاص کو وہ بندہ ملا، اس کا دوست ملا خواب میں، سنو کیا بنا؟ کہا خدا کی قسم نبی اللہ کی طرف ہجرت کی، میں بخشا گیا۔ نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کی، میں بخشا گیا۔ میں نے آپ کے لیے ہجرت کی، بخشا گیا، لیکن انگلیوں سے میں پکڑا گیا ہوں۔ تو جناب سعد بن وقاص عرض کرتے حضور، اس نے مجھے خواب میں یہ کہا ہے آپ دعائی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انگلیوں سے بھی معاف کر دیں۔ تو پھر آپ نے یا اللہ اس کی انگلیوں میں اس کو معافی عطا فرما، پھر اس کو بخشش اس کی ہوگی۔ تو کامیابی جنت میں کس وجہ سے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ اگر ہم اپنی تمام دنیا کی ہجرتیں ہیں جی، برائیوں کی ہجرتیں، فراڈ کی ہجرتیں، جناب فراڈ کی دنیا سے، جناب علی برائی کی دنیا سے، بے حیائی کی دنیا سے نیکی کی طرف ہجرت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہوگی۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے ہم تبلیغ کا کام کریں، پیغام سنائیں، جتنا آتا ہے اتنا سنائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمت کی ہے، فرمایا اگر ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے وہ بھی آگے پہنچا دو۔